السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجیے FB آصف یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی لیے علماء نے جہاد باللسان کو افضل قرار دیا ہے، جہاد باللسان کو افضل قرار دیا ہے کہ زبان سے جہاد، کیا مطلب زبان سے جہاد کرنا؟ میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو، لوگ زبان کے جہاد سے مناظرے کو سمجھتے ہیں، زبان کا جہاد مناظروں کو سمجھتے ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری بات توجہ چاہتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ مناظرے کو سمجھتے ہیں یہ جہاد باللسان ہے، سن رہے بات؟ حالانکہ مناظرہ جو ہے وہ تو مقابلہ کر کے مقابل کو مغلوب کرنا ہے۔ اس طرح مقاتلے سے لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں، ایسے مناظرے سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ دیکھو میں کچھ کہہ رہا، میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ جیسے مقاتلے سے لوگ مقابل مغلوب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی مناظرے سے بھی مغلوب ہو جاتے ہیں۔ کہ آپ دلائل سے اپنی بات سمجھا کر کہ ہاں بھائی یہ ہار گئے یہ جیت گئے، تو بھائی ہار جیت کا کوئی فائدہ ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہار جیت کا کوئی فائدہ ہے؟ جو ہار گئے وہ ہدایت پر تو نہ آئے نا، جو ہار گئے وہ ہدایت پر تو نہ آئے۔ الذی ہزم هل اهتدى نہیں، کسی کا محزوم ہو جانا نصرت نہیں ہے دین کی، بلکہ اس محزوم کا اسلام میں داخل ہو جانا نصرت ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس کو ہزیمت ہو گئی، آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا، آپ دلائل میں غالب آ گئے، کیا ہو گیا؟ اتنا ہی تو ہوا کہ آپ نے مقابل کو لاجواب کر دیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں بھائی، میری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ آپ نے مقابل کو لاجواب کر دیا، کیا آپ نے مقابل کو لاجواب کر دیا تو کیا اس کو جہنم سے بچا لیا؟ سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے دلائل سے اسلام سمجھا کہ آپ مناظرے میں غالب آ گئے۔ غالب آ جانا تو یہ ہے کہ ساری اقوام باطلہ وہ آپ کے اکرام سے اور حکمت سے اور دعوت سے جہنم سے بچ کر اسلام کی طرف آ جائیں، یہ ہے نصرت۔ تو میں کچھ کہنا چاہتا تھا، اس زمانے میں لوگ مناظرہ کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا اللہ تعالی کو بغیر کسی دلیل کے اور بغیر مشاہدات کے اور بغیر کسی غیبی نظام اور بغیر ملائکہ کو دیکھے اور بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک ماننا، یہ کسی دلیل کی وجہ سے ماننے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کو کسی دلیل یا مشاہدے کی بنیاد پر مانا، بے شک وہ بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے اپنے تعارف کے لیے، جو کائنات کے نظام کو ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھا اس کو دیکھا، پھر کہہ دیا کہ میں نے رخ بنے ہوئے سے ایک طرف پھیر لیا، یہ ہے۔ لیکن
اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ماننا، اللہ کو بغیر دلیل کے ماننا اور بغیر مشاہدات کے اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق ماننا، یہ افضل ایمان ہے، یہ افضل ایمان ہے. جی ہاں، اس لیے کہ ابوبکر صدیق کے رضی اللہ کے مقابلے میں جتنے بھی اسلام لانے والے ہیں، کہیں ان کو غیبی دلائل نظر آ گئے، کہیں انہوں نے مشورہ اور غور کیا، کہیں بعض کفار ایسے ہیں کہ ان کو خواب میں اشارہ مل گیا کہ ہاں یہ دین حق ہے. لیکن صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ جو ہے نا آپ کی بات کی تصدیق بغیر تأمل کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی مشاہدے کے اور بغیر کسی اشارے کے اور بغیر کسی غور و فکر کے آپ کی بات کی فوراً تصدیق کر دی. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مقابل کو ہم دلائل سے اور مغلوب کر دیں گے. نہیں، اصل تو مقابل کا حق کو قبول کرنا ہے نا، حق کو قبول کرنا ہے نا. مغلوب ہونا بھی حق قبول کرنے کے لیے ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مناظرے سے مقابلہ پیدا ہو، تقابل پیدا ہوتا ہے. اس لیے مناظرہ جہاد نہیں، بلکہ گشتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر مسیح کے ماحول میں لانا، یہ جہاد ہے. یہ جہاد صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے. اس سے معروف و نہی منکر کے فریضے کا ادا کرنا، فریضے کا ادا کرنا یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس چل کر جاؤ اور ان کو دعوت دے کر انہیں ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لاؤ. اسی کو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے کہ تم خیر امت ہو سکتے ہو. تم لوگوں کو دعوت دے کر انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لاؤ اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو. یہ تمہارے ایمان کی تکمیل کے لیے اور یہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے. اس لیے دوستو ہمارے اس دعوت کے کام کا یہ بنیاد ہے، وہ تو اصل میں سیرت کے ہر جز کو سیرت کے مشابہ کرنا ہے. ہر جز کو سیرت کے مشابہ کرنا ہے، ہر جز کو سیرت کے مطابق کرنا ہے. جس میں سب سے اہم امر، سب سے بنیادی حکم وہ اللہ کے راستے میں پھرنا ہے. کیونکہ یہ تو بات صاف ہو گئی اور خود سمجھ میں آ گئی کہ پھرے بغیر تو دعوت کا فریضہ ادا ہوتا نہیں. پھرے بغیر تو ہمارے یہاں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. سب سننے اچھی طرح کہ پھرے بغیر تو دعوت کا فریضہ ادا نہیں. اگر امت تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے پھرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ سوچا تو یہ سوچ سنت اور نبی کی بعثت کے خلاف ہو. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات توجہ چاہتی ہے. اگر امت تک دین کو پہنچانے کا ذریعہ پھرنے کے علاوہ کچھ اور سوچا تو پھر یہ سوچ نبی کی بعثت اور صحابہ کرام کی نقل و حرکت کے خلاف ہوگی. سمجھے؟ دوبارہ کہوں، یہ بہت اہم بات ہے. اگر ہم نے امت تک دین کو پہنچانے کے لیے نقل و حرکت کے علاوہ، پھرنے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ سمجھا تو یہ سوچ نبی کی بعثت کے اور نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے کے خلاف. اس لیے کہ خیر القرون، بہترین زمانہ تمام زمانوں میں، اس میں دین کے پھیلانے کا ایک ہی طریقہ ہے، صرف کہ اپنے دین کو لے کر پھرنا اللہ کا امر ہے. کوئی اور شکل، کوئی اور ذریعہ
اس پھرنے کا متبادل نہیں ہے. کوئی اور شکل اور کوئی ذریعہ پھرنے کا متبادل نہیں ہے. یہ بات اصل ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر پھرو. حضرت فرمایا کرتے تھے خاص طور پر دو چیزیں، ایک انفرادی دو اجتماعی. ایک انفرادی دو اجتماعی. حضرت عمر کا قول ہے دو اجتماعی ایک انفرادی، کہ اگر یہ تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. پھر تمنا کرتا کہ میں اللہ سے جا ملوں اگر دنیا میں تین کام نہ ہوں. پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، اور دوسرا کام علماء حق کے مجالس سے خیر کی باتیں چن چن کر اپنے اندر پیدا کرنا، اور تیسرا کام یہ کہ اللہ کی زمین پر مٹی پر لمبے لمبے سجدے کرنا. ایک انفرادی کام عبادت، اور دو کام اجتماعی دعوت اور تعلیم. اگر یہ تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. یعنی خود السیر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا. اس زمانے کے مسلمان کہتے ہیں کہ پھرنے سے کیا فائدہ ہے، پھرنا کیا ضروری ہے. کیسی عجیب بات ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا کام، کہاں سے کہاں پہنچ گیا کام. حالانکہ پھرنے کی کیا ضرورت ہے یہ مشرکین کہا کرتے تھے. میں کیا کہنا، میری بات توجہ سے سنو. کون کہتے تھے؟ ہاں، یہ مشرک کا کہنا ہے. یہ مشرک کا کہنا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیے، آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیے. جس کو آپ کے دین کی رغبت ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ اسے دین سکھلائیں. ہمیں اس پر آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ارے سنو تو صحیح، کون کہہ رہا؟ ہاں ہاں، لیکن روایت تو تم پڑھتے تو ہو نہیں کہ تاکہ دعوت سمجھ میں آئے کیا ہے. مشرک نے کہا، ایک جگہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، چند مشرک بھی وہاں تھے. آپ نے وہاں جا کر دعوت دی لوگوں کو. تو مشرکین نے یہ کہا کہ آپ اپنی دین کی بات کو لے کر پھرا مت کریں، دین کی دعوت کو لے کر پھرا نہ کریں، اپنی جگہ بیٹھیں. جنہیں بھی آپ کے دین سے اتفاق ہوگا یا جو بھی آپ کا دین چاہیں گے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ انہیں دین سکھلا دیں. صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، فرمائیے ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. صحابہ بھی تھے اس میں حلقے میں، مشرکین بھی تھے. صحابہ نے کہا نہیں فرمائیے ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. مشرکین نے کہا کہ نہیں، آپ اپنی دین کی دعوت کو لے کے پھرا مت کریں، اپنی جگہ بیٹھیں، جس کو آپ کے دین کی طلب ہوگی آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو دین سکھلا دیں. یعنی گویا معلوم یہ ہوا کہ پھرنے سے اختلاف مشرکین کو تھا، پھرنے سے اختلاف مشرکین کو تھا، دین سیکھنے سے اختلاف نہیں تھا، بلکہ پھرنے سے اختلاف تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ بیٹھ گئے اپنی جگہ تو ان کا کام پھیلے گا نہیں، جو آئے گا وہ سیکھ لے گا ان سے. اگر یہ پھریں گے تو دین پھیلے گا. اتنی بات مشرکین بھی جانتے تھے کہ پھرنے سے اسلام پھیلے گا، اور مسلمان اس زمانے میں بھول گیا اس کو کہ پھرنے سے اسلام پھیلے گا. سوچے تو صحیح، ہم کہاں سے کہاں جا پڑے. اس زمانے کا مشرک بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پھرنے سے اسلام پھیلے گا. جی ہاں، پھرنے سے اسلام پھیلے گا. اس زمانے کا تو مشرک جانتا ہے اس بات کو، اس لیے آپ سے کہہ رہے کہ آپ پھرے مت. اس زمانے کا مسلمان کہے کہ پھرنے سے کیا فائدہ جب ہر جگہ دین موجود ہے. یہ خیال باطل غلط خیال ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ اسلام پھیلا نہیں تھا اس لیے پھرنا تھا، اب پھیل چکا ہے تو پھرنا نہیں ہے. نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، اسلام قائم ہو گیا، آپ کی وفات پر اعتزاز آ گیا. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جماعت تیار کر کے روانہ کی. حضرت عمر نے روکا حضرت بکر کو کہ جماعت کے جانے کا وقت نہیں ہے، اس وقت مدینے کی حفاظت ضروری ہے. فرمایا کہ نہیں عمر،
اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے. حکم میں مشورہ. حضرت عمر نے یہ کہا کہ آپ جماعت اکیلے بھیج رہے, آپ رائے لیجئے ساتھیوں سے, ساتھی کی رائے معلوم کیجئے, پہلے سب کے مشورے سے کام کیجئے. آپ اکیلے کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ سب کی رائے سے مشورہ, سب کی رائے سے جماعت بھیجیں, سب سے رائے لیں کہ بھئی بتاؤ کیا رائے ہے, جماعت اس وقت جماعت جائے نہ جائے یا مدینے میں رہے. حضرت بکر نے جواب دیا کہ عمر, اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں. اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں. جہاں جہاں سے جماعت گزرے اسامہ کی, وہاں کے مرتدی اسلام میں واپس آ جاتے. معلوم ہو گیا کہ جماعتوں کی نقل و حرکت ہی ارتداد کو روک سکتی ہے. اور فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر جم گئے. اگر ہماری بات مان لیتے حضرت ابو بکر, جماعت نہ بھیجتے تو امت مرتد ہو جاتی. دیکھو حضرت عمر فرما رہے کہ اگر اس دن ابو بکر ہماری بات مان لیتے, وہ جماعت نہ بھیجتے تو امت مرتد ہو چکی. بھائی دوستو عزیزو, اس لیے یوں مت سوچا کرو کہ ہاں بھائی تبلیغ میں لگے, دین سیکھ لیا, چلو بیٹھو. نہیں, تو ایک مسلسل محنت ہے. اور یاد رکھو کہ جو درجہ اسلام میں اور جو اہمیت اسلام میں امر معروف و نہی منکر کی ہے, بس وہی اہمیت خروج اور نقل حرکت کی ہے. کیونکہ امر معروف لوگوں کو معروفات پر آمادہ کرنا ہے, نہی منکر لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالنا, منکر سے روکنا ہے. یہ نہیں کہ منکرات بتلا کر سمجھا گا آدمی ہم نے منکر سے روک دیا. لوگوں یہ مت کرو, یہ منکر سے روکنا نہیں ہے. لوگوں یہ کرو, یہ امر معروف نہیں ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے. یہ کہنا لوگوں امر معروف بھائی بھلائی کرو, لوگوں بھلائی کرو, یہ امر معروف نہیں ہے. لوگوں میں یہ کہنا کہ منکر مت کرو, یہ منکر کی محنت نہیں ہے. محنت یہ ہے کہ منکر کرنے والے کے پاس جاؤ, اسے منکر کے ماحول سے نکال کر نیکیوں کے عمل کے ماحول میں لاؤ. جس کو کہتے ہیں منکر سے روکنا. جیسے کنویں میں گرنے والے کو کنویں سے نکالنا ہلاکت سے بچانا ہے. یہ کہنا کہ بھئی آپ کنویں سے باہر آ جائیے ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے, یہ تو میرے خیال سے شاید ہلاک ہونے کا ذریعہ بن جائے. جی ہاں, اس وقت تو نکالنا ہے نا فوراً. کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا. بس ہم عیاض کرتے گشت اس غرض سے گشت کرو کہ لوگ منکرات کی گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں, انہیں یہاں سے نکالنا ہے. ہم اس سے عیاض کر رہے ہیں. یہ ایک محنت ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اب سوچو کہ بھئی ہمارے سارے کام کی نقل و حرکت اور سارے گشت و ملاقاتوں کا اصل بنیادی مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ امر معروف و نہی منکر عملی طور پر اس فریضے کو ادا کیا جائے. اس فریضے کو ادا کیا جائے. اس کے لیے نقل و حرکت, اس کے لیے عزم کرو, ارادے کرو. جو جس سطح پر ہے وہاں سے آگے بڑھے. ابھی تو تم جا کے دیکھو گے ملکوں کا حال. لا تعداد ہے وہ امت جو کلمے کے الفاظ سے بھی واقف نہیں ہے. ہمیں نقل و حرکت سے قومیت کے اسلام کو ختم کرنا ہے. ہمیں نقل و حرکت سے کیا قومیت کا اسلام, قومیت اسلام کوئی اسلام نہیں ہے. وہ تو عبادت اور اطاعت کا اسلام ہے. ورنہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان قوم سمجھ کر یہ جانتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں, اب تو امت میں سے اپنے مسلمان ہونے کا احساس بھی ختم ہو رہا ہے. اس لیے عزم کرو, ارادے کرو کہ ہم جس سطح پر ہیں کام کی قربانی کی سطح سے آگے بڑھیں. ہمت کر کے فرماؤ. جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب سال کے لیے, ہم تو رات دل چاہتا ہے کہ جو باتیں عرض کی ہیں یہی باتیں آگے عملی طور پر اور مذاکروں کے ذریعے سے آگے بڑھیں. اس لیے ارادے فرماؤ, نیتیں فرماؤ. جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں عرب سال کے لیے فرمائیں. جو سال کے لیے ہم اپنا سال پیش کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں کھلا خط کے ساتھ باہر کے ملکوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں.
فرماؤ ہمتیں کر. لکھنؤ سے 5 ماہ ہر سال ماشاء اللہ لکھنؤ. کہاں سے پھر آ جاتے ہیں؟